تقریب کے مہمان خصوصی کو جناب محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر، محترم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب خواجہ آصف صاحب، معزز وزراء کرام، معزز خواتین و حضرات اور جناب آہا چیمہ صاحب، میں ٹھیک 18 مہینے پہلے غالباً اسی جگہ پر آیا تھا جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور فاؤنڈیشن سٹون ہم نے رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی اس منصوبے کے افتتاح کے لیے آج حاضر ہیں۔ یہ ہماری روایات کے بہت خلاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے، خلاف توقع ہے، خلاف روایات ہے کہ 18 مہینے کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا منصوبہ ماشاءاللہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ ہم نے کیا ہے، یہ ان لوگوں نے کیا جو کہ 18 مہینے کے منصوبے کو 18 سال میں مکمل کرنے کی روایت رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا منصوبہ جو ماشاءاللہ آج 1100-1200 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا پورے ملک کو، یہ صرف 18 مہینے میں تیار ہو گیا ہے۔ 18 مہینے میں تو ایک گھر نہیں بنتا، لوگ ایک کوٹھی بنانے کے لیے جو ہے وہ 2-2.5 سال 3 سال لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا منصوبہ جس میں اتنا بڑا میگا سٹرکچر بنا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، اور پھر اتنا بڑا جو آپ کا سوئچ یارڈ ہے، گیس ٹربائنز ہیں اتنی بڑی بڑی، اور پھر فیول ٹینکس ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے، کولنگ ٹاورز ہیں، اتنی بڑی مشینری ہے۔ یہ سنگ بنیاد رکھنے کے 18 ماہ کے بعد آج ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تو اس پاکستان کو جانتا ہوں، یعنی ماضی کے اس پاکستان کو جانتا ہوں جس میں جو میں ابھی کہا ہے میں نے کہ 1 سال کے کام کو 10 سالوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے اس کی مثال دی ہے، نیلم جیلم کے حوالے سے، نندی پور کے حوالے سے، بے شمار اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک اپنا لواری ٹنل کی میں مثال دے سکتا ہوں جو چترال کو پاکستان سے ملاتی ہے، وہ نہ جانے پچھلے 30-40 سال سے بن رہی ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور جو کہ غالباً 3-4 سال میں مکمل ہو سکتی تھی۔ ہمارے اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ہم نے برسوں ضائع کیے ہیں۔ یہ آج ورنہ اس ملک کا، اس کی اکانومی کا، یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی جو اکانومی تھی اس کا یہ حال نہ ہوتا، یہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب نہ ہوتا۔ 2013 میں وہ عملاً یہ پوزیشن تھی، اور آج
یہ جو منصوبہ بن رہا ہے، اور پھر ہماری روایت یہ نہیں کہ ہم اپنا ایک سال کے منصوبے میں 10 سال لگاتے ہیں، ہم جس پہ 10 ارب روپے لگنا ہوتا ہے اس کو جا کے 100 ارب میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری روایت کا حصہ ہے۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، نیلم جیلم بھی اس کی ایک مثال ہے، لواری ٹنل بھی اس کی ایک مثال ہے، اور کئی منصوبے اس کی مثال ہیں، نندی پور بھی اس کی مثال ہے۔ یہ منصوبہ اگر ہم خود ذاتی طور پہ شہباز شریف صاحب اس کی مانیٹرنگ نہ کرتے ہوتے، اس کی پرسنل سپرویژن نہ کرتے، خود آ کے نہ دیکھتے، خود اس کی خبر نہ رکھتے، جو باقی افسران ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بھی اس پہ نظر نہ رکھتے اور رات دن اس پہ محنت نہ کرتے، تو یہ منصوبہ 1.5 سال کی بجائے یہ بھی 15 سالوں میں جا کے کہیں مکمل ہوتا، اور اس پہ بھی شاید 77 بلین کی بجائے اس پہ بھی کوئی 1000 بلین خرچ ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس میں 77 بلین روپے خرچ آیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو چیمہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اس میں جو سیونگ ہوئی ہمیں وہ 53 بلین کی سیونگ ہوئی ہے۔ بلو کی جو ہے، جو اسی طرح کا پروجیکٹ بلو کی میں لگ رہا ہے، وہ 84 بلین میں وہ اپنا مکمل ہوگا، وہ اس سے تھوڑا بڑا ہے، اور اس میں جو سیونگ ہے وہ بھی 52 بلین روپے کی سیونگ ہے۔ حویلی جو ہے، جو حویلی کی جو حویلی بہادر شاہ کی جو کاسٹ ہے وہ 90 بلین ہے، اور اس کی سیونگ جو 49 بلین ہے۔ یہ ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات کے خلاف ہے یہ سب چیزیں، اور جو ٹوٹل ان پہ خرچ ہو رہا ہے وہ 251 بلین خرچ ہو رہا ہے، اور جس میں مکمل جو سیونگ ہے وہ 154 بلین روپے کی سیونگ ہے۔ بھائی اگر اس طرح سے کام ہمارے پچھلے 70 سالوں میں چلتا رہتا تو آج پاکستان شاید واقعی دنیا کی ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہوتی۔ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج وہ لوگ دھمکی دیتے ہیں احتجاج کی، جو کل میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہ ہم تو جناب احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کریں گے جو خود اس کے ذمہ دار ہیں لوڈ شیڈنگ کے۔ پروٹیسٹ کرنے کی دھمکی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے خود لوڈ شیڈنگ کو اس ملک سے دوچار کیا ہے، یعنی جو اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں، جو یعنی پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو کر گئے ہیں، آج وہ احتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا جو بویا ہوا ہے وہی قوم کاٹ رہی ہے آج۔ اگر آپ لوگ صحیح کام کرتے اور آپ لوگ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے اور یہاں کی ترقیاتی عمل میں آپ جو ہے وہ حصہ لیتے صحیح دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ، تو آج یہ ملک کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ آپ کا جو بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے۔ یہ تو جب ہم 2013 میں آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی ہم نے اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگ گئے ہم، اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس کے لیے اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اکتوبر 2015 میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے آ کے یہاں پہ سنگ بنیاد رکھا۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں اس نے ہمارے شیڈول کو کافی افیکٹ کیا ہے۔ یہ ٹربائنز لیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی، میں نے بھی، اور ہم سب نے اس کو بہت سیریسلی لیا۔ ہم تو ایک ایک دن
اور ایک ایک گھنٹہ گن رہے تھے، اور چہ جائے کہ 4 مہینے 5 مہینے باہر سے ٹربائنز لیٹ ہو جائیں، تو یہ تو ہمیں وارہ نہیں کھاتا تھا، لیکن ہوا ایسا۔ اور جو ابھی حویلی بہادر شاہ ہے اور جو بلو کی ہے اس میں یہ ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے ایک ایک پروجیکٹ کا انشاءاللہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے آج 717 میگا واٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی 400 میگا واٹ مزید اگلے مہینوں میں اس سے مزید حاصل ہوگا۔ اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، لیکن اب انشاءاللہ اس کے بعد چشمہ نیوکلیر انشاءاللہ ہمارا مئی میں آ رہا ہے جو 315 میگا واٹ دے گا۔ پترنڈ ہے جو 147 میگا واٹ دے گا، وہ بھی مئی میں آ رہا ہے۔ اور پھر مئی میں انشاءاللہ ہمارا حویلی بہادر شاہ 400 میگا واٹ 500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ پھر حویلی بہادر شاہ جون میں بقایا بجلی جو ہے وہ 500 میگا واٹ کے لگ بھگ وہ جون میں دے گا۔ اسی طرح سے پھر جون میں سائی وال کول پاور، جس میں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی محنت کی ہے، 660 میگا واٹ انشاءاللہ اس کا تیار ہو جائے گا۔ اور پھر بلو کی، جس میں انشاءاللہ ہمیں تقریباً 500 میگا واٹ اگست میں ملیں گے۔ بلو کی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ اور پھر پورٹ قاسم کول پاور جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دسمبر 660 میگا واٹ دے گا۔ سائی وال کول پاور جو ہے وہ بقایا 660 میگا واٹ انشاءاللہ دسمبر میں دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرے منصوبے ہیں جو کہ انشاءاللہ 2018 کے اوائل میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ ہے ایک تو تربیلا 4، جس میں 1410 میگا واٹ ہے، جو کہ فیبروری میں انشاءاللہ وہ اویلیبل ہوگا۔ نیلم جیلم جو ہے وہ مارچ اور جون میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے ونڈ اور بگاس کے بڑے پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو نکال کر انشاءاللہ جون تک اگلے سال 8946 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 10,000 کے اوپر چلا جاتا ہے۔ 10,000 میگا واٹ یہ جون 2018 تک انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی، جو ابھی میں ایل این جی کی بات پہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں، کوئی کاسٹ ایسکلیشن نہیں ہے، کوئی قیمت کو بڑھایا نہیں گیا، اور بلکہ اس میں مزید شفافیت کی وجہ سے اس کو جتنا کم کر سکتے تھے ہم نے کم کیا ہے۔ اور پھر یہ پروجیکٹ ہم نے خود لگائے ہیں، اپنی جیب سے لگائے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ جو بکی والا ہے یہ پنجاب حکومت نے اپنی جیب سے لگایا ہے۔ اسی طرح سے جو منصوبے ہیں جو یہ حویلی بہادر شاہ اور بلو کی، وہ بھی اپنے جیب سے لگائے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو ہے وہ پاکستان کا اپنا سرمایہ ہے ان میں جو ہم نے لگایا ہے۔ اور پھر یہ جو ابھی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ میں پچھلے دنوں سے کچھ اپنا اضافہ جو ہوا ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ دریاؤں میں اور جھیلوں میں پانی کی کمی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو وجہ اس میں سامنے آئے گی، تو میں بالکل شہباز شریف صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں، قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ بجلی کی ڈیمانڈ بھی ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بجلی آ رہی ہے تو ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں یہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر سال
4 से 5% बढ़ती है, लेकिन जो कल हमने मीटिंग की है उसमें बताया गया कि 7% जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। तो कारखाने नए लग रहे हैं, हमारी जो मशीनरी है जो बाहर से इंपोर्ट होती है उसमें बहुत इजाफा हो चुका है। इसका मतलब कि नए कारखाने लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक जो इस्तेमाल के लिए जो बिजली होती है वो घर नए बन रहे हैं, उसमें जो है वो नए बिजली के कनेक्शंस लग रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी माशाल्लाह जैसे जैसे अब तरक्की की तरफ जा रही है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि ये 7% नहीं बल्कि इसको तो 10-15% भी इजाफा होना चाहिए। और उसका साथ साथ हमें इंतज़ाम भी करना चाहिए बिजली की जनरेशन का। अगर जितना भी इसकी डिमांड बढ़ेगी मतलब ये होगा कि मुल्क तरक्की कर रहा है। तो मैं तो तरक्की के हक़ में हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम आइंदा आने वाले अरसे में 2018 के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आपका भाषा डैम मुकम्मल होगा। उसके बाद आपका जो है वो जो ये नीलम भाषा के बाद कौन सा है, दासू है, दासू मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। और फिर इन दोनों से आपको तकरीबन 9000 मेगावाट बिजली मिलेगी। तो मजमूई तौर के ऊपर इंशाअल्लाह 2018 के बाद जो आने वाले साल है उसमें इंशाअल्लाह हमें 20,000 मेगावाट और बिजली मिलेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी 10,000 की बात कर रहा हूँ जो कि अगले साल तक इंशाअल्लाह होगा, ये मैं आपको वसूख के साथ बताना चाहता हूँ कि जितनी बिजली पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 सालों में लगाई गई तकरीबन उतना ही इजाफा हमने इन पिछले 3 सालों में किया है। ये आपको नोट करना चाहिए ये बात। हम अपनी इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये जो ड्यूटी है इसको सरअंजाम दे रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ बिजली के सेक्टर में नहीं है, आपकी मोटरवेज बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आपका इंशाल्लाह जो लाहौर तक हम मोटरवे छोड़ गए थे 2000 कह रहा हूँ 1999 में, पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर। उसके बाद किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस मोटरवे को लाहौर से आगे लेकर जाएं, या लाहौर से मुल्तान ले जाएं, मुल्तान से आगे सखर ले जाएं, या सखर से हैदराबाद या कराची तक लेके जाएं। आज यानी इस दौर में आके अब वो लाहौर से आगे बढ़ना शुरू हुई है। और इस वक्त जो है वो लाहौर से कराची मोटरवे ज़ेरे तामीर है। एक हिस्सा है उसका जो सखर मुल्तान सखर जो है वो इंशाअल्लाह अभी उसकी तामीर जो है वो अगले कुछ चंद माह में शुरू हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी इस वक्त ज़ेरे तामीर है। और मेरी अपना ख्वाहिश है कि ये मोटरवे जो है 2018-19 तक ये मुकम्मल हो जाए। और मुझे बड़ी कवी उम्मीद है कि 2018 में लाहौर मुल्तान मुकम्मल हो जाएगी, कराची हैदराबाद इसी साल मुकम्मल हो जाएगी, इसी साल इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर मुल्तान सखर जो है वो 2019 में मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर सखर हैदराबाद उसको मज़ीद 1 साल और लग जाएगा। ये भी काम साथ हो रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर एक जाल बिछ रहा है हाईवेज का और सड़कों का। ये पहली मरतबा 1000 बिलियन रुपया सड़कों की तामीर पे खर्च हो रहा है पाकिस्तान में। बिजली के अलावा सीपैक के और मंसूबे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दीगर कई मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, जिसमें गवादर में बिजली घर लग रहा है, जिसमें गवादर के अंदर जो है वो बड़ी तरक्की, तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए हाईवेज और मोटरवेज बन रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी रेलवे अपग्रेड हो रही है, इसकी स्पीड डबल हो जाएगी इंशाअल्लाह आने वाले सालों में। और ये फिर उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि जो है वो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई सूबाई हुकूमतें हैं जो अगर कुछ करती तो आज वहाँ पर भी कुछ नज़र आता।
اب آپ وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو بھی ٹھیک کرے، وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ میٹرو بس بھی بنائے، وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے اندر پینے کے پانی کی اسکیم بھی بنائے، لیاری ایکسپریس بھی بنائے، اور سندھ کے اور کئی منصوبوں کے لیے جو ہے وہ وفاق اپنے خدمات پیش کرے۔ ہمیں خوشی ہے، لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داری خود محسوس کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ پنجاب کے اندر دیکھیں، ایک تو لاہور میٹرو بس بنی جس کو وہ مخالفین جنگلہ بس کہتے ہیں، جنگلہ بس کے بعد پھر پنڈی جو ہے وہ اور اسلام آباد میں میٹرو بس بنی، اور اس کے بعد ملتان میں بنی۔ انشاءاللہ آہستہ ایک ایک کر کے پورے پنجاب کے اندر یہ میٹرو بس بنے گی، اور ابھی ہم اپنا اسلام آباد کے اندر نیا ہوائی اڈہ بنا رہے ہیں، نیا بالکل برانڈ نیو، جس کے ساتھ ہم اپنا یہ میٹرو بس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ نیا ایئرپورٹ اس سال مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے لاہور ایئرپورٹ بھی ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بہت بڑا اضافہ اس میں کیا جا رہا ہے، کافی ایکسپینشن ہونے لگی ہے۔ اور یہی وہ ایئرپورٹ ہم بنا کر گئے تھے 1990s میں اس ایئرپورٹ کو، اور پھر ہمارے بعد کے آنے والے لوگوں نے اس کو چھوٹا کر دیا اس ایئرپورٹ کو، اور دیکھیں چند سالوں میں یہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہاں پیسنجرز پورے نہیں آ سکتے۔ 2 فلائٹیں 3 اگر آ جائیں تو ایئرپورٹ بالکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے ان لوگوں سے کہ بھئی آپ نے پاکستان کی اس ترقی کے عمل کو کیوں سیبوٹاج کیا ہے؟ آپ پاکستان کو اندھیروں میں کیوں چھوڑ کر گئے ہیں؟ پاکستان میں آپ نے موٹر وے کو آگے کیوں آپ نہیں لے کر گئے؟ آپ نے بلوچستان پہ کیوں توجہ نہیں دی؟ بلوچستان کو آپ نے سیپریٹسٹ کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ 2013 کو نوٹ کیجئے آپ کہ اس وقت بلوچستان کا کیا حال تھا، 2012 میں کیا حال تھا، 2011 میں کیا حال تھا۔ اس سے پیچھے جتنے بھی آپ سال جائیں گے آپ کو بلوچستان جلتا ہوا نظر آئے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان پاکستان کا ایک بڑا پیسفل الحمدللہ صوبہ بن چکا ہے اور بن رہا ہے، اور سیاسی طور پہ وہاں پہ استحکام آ رہا ہے، وہاں پہ بھی ترقی کا عمل بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر ثناء اللہ زہری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ ان کے جو پریڈیسیسر تھے محمد مالک صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور انہوں نے بھی بلوچستان کو بہت اچھے انداز میں چلایا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہاں پہ جب اچھی حکومتیں آئیں گی تو وہاں ترقی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں جو پچھلے دور میں بلوچستان کس حال میں تھا، وہاں موٹر سائیکلوں کی ریسیں ہوتی تھیں وہاں پر، اور جو ریس کرتے تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ کون ریس کرتا تھا اس کی، اور کیا وہ کرتے تھے، کیا انہوں نے بلوچستان کی خدمت کی۔ اس لیے تو لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے، لوگ پھر جب تنگ پڑتے ہیں تو پھر اپنا جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ تو اگر حکومت اپنا ڈیوٹی پوری کرے، اپنا حق ادا کرے، اور لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرے تو لوگ جانتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو لسٹ پڑھ کے سنائی ہے، اس سے آپ کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر واقعی یار ہر مہینے اس طرح کے منصوبوں کا افتتاح ہوتا رہے گا تو بجلی تو پھر واقعی اس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے یہ اندھیرے۔ یعنی میں آپ کو باقاعدہ نام پڑھ کے آپ کو بتایا ہے۔ یعنی ماشاءاللہ پچھلے جو پہلے 2 سال تھے وہ ایک تو پیسہ نہیں تھا پاکستان کے پاس، دوسرا منصوبہ بندی میں وقت چاہیے تھا، اور پھر پچھلے 1.5-2 سالوں میں 2 سالوں سے ہم نے یہ کام جو ہے وہ اس کو شروع کیا۔ جب پیسے آئے، جب ہم نے اپنا یہ اپنی جیب سے دوسری چیزوں کو ختم کر کے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے پیسے نکال کے لگائے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت، جیسے کہ سائی وال کا منصوبہ ہے اس میں لگ رہا ہے، کراچی والا منصوبہ جو ہے اس پورٹ قاسم والا اس میں لگ رہا ہے، اور ہم چین کے بڑے شکر گزار ہیں کہ چین نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے
جبکہ پاکستان کو ان منصوبوں کی اشد ضرورت تھی. اور ماشاءاللہ یہ ہمارا پارٹنر بن کے چین ہمارے ساتھ یہ منصوبے لگا رہا ہے, اور چائنیز کمپنیز ہیں, پاکستانی کمپنیز ہیں, مل کے یہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں جو ابھی جو بلوچستان کا میں نے ذکر کیا اس میں بھی بہت سارے منصوبے شامل ہیں. آج پاکستان کا دیکھیں کہاں خنجراب ہے اور کہاں گوادر ہے, یعنی 2000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے. مکمل سڑک بن رہی ہے اس میں, اور اس میں بہترین ہائی ویز بن رہی ہیں. اس میں کئی جگہوں پہ 6 لین موٹر ویز بھی شامل ہیں اور 4 لینز وہ بھی شامل ہیں. اور یہ کنیکٹ ہو رہا ہے چائنا پاکستان کے ساتھ عملاً, اور پھر ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے کنیکٹیوٹی جو بھی اس سے ممکن ہوگی. اور پھر اس کا فائدہ پورے ساؤتھ ایشیا کو, سینٹرل ایشیا کو اور چائنا کو ہوگا. یعنی دنیا کی 6 بلین کی آبادی جو ہے, 6 ارب کی آبادی جو ہے, اس میں 3 بلین تو اس خطے میں رہتی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں چائنا کی اپنی آبادی 1.2 بلین ہے, اور پھر پاکستان کی آبادی 200 ملین ہے. پھر ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی تقریباً 1.4-5 بلین وہاں پہ ہوگی. تو یہ ساری آبادی ملائیں اگر آپ, تو یہ تقریباً 3 بلین بنتی ہے. 6 بلین میں سے اگر 3 بلین اس خطے میں آباد ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل کہاں ہے. تو اس لیے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے, اور محنت کر کے پاکستان کو اس مقام پر لے جائیں کہ پاکستان پھر اس سے بھرپور الحمدللہ فائدہ اٹھا سکے. اور ہمارا تو ویژن یہ ہے, ہم تو صرف ان 2018 تک نہیں دیکھ رہے اس ملک کو کہ بجلی ہم 2018 میں دے کے سرخرو ہو جائیں, ہمیں ووٹ مل جائیں اور ہم پھر آرام سے بیٹھ جائیں. ہم تو آگے 10, 20, 25 سال دیکھ رہے ہیں. جو ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا 1991 میں خواب, موٹر وے کی بنیاد رکھی تو اتنی دنیا اس کے مخالف ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو اس ملک کو موٹر وے کی کیا ضرورت ہے. یہ کام چل رہا ہے جی ٹی روڈ سے, اور جی ٹی روڈ آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا جی ٹی روڈ بھی بن رہی ہے, مکمل ہی نہیں ہوئی. اور یہ تو یہ بہت ہے جی ٹی روڈ, ہمیں کیا ضرورت ہے, لیکن وہ بنائی اور آج لوگ موٹر وے کر رہے ہیں. جہاں جاؤ مجھے کہتے ہیں یہاں پہ بھی موٹر وے بنا دیں. تو یہ ماشاءاللہ آج اگر موٹر وے نہ ہوتی تو آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس جی ٹی روڈ پہ کیا حال ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ان چیزوں کی لانگ ٹرم بیسس پہ یہ ساری چیزیں پلان کرنی چاہیے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ہوتا رہے گا, یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا, پاکستان خوشحال ہوتا رہے گا, غریب کا گھر آباد ہوگا, اس کو روزگار ملے گا اور خوشحالی آئے گی. غریبوں کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے, اچھے شہری بن جائیں گے, پاکستان دنیا میں ایک مقام پیدا کرے گا انشاءاللہ, اور پاکستان بھی ایک بہت باعزت ملک بن کے دنیا کی فہرست میں ابھرے گا. ہمارا تو یہ خواب ہے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ان مشکلوں سے نکل رہا ہے پاکستان مشکلوں سے. آج ایکسٹریمزم, ٹیررزم, دہشت گردی, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اور پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سب کیا توجہ ہم نے آ کے دینی تھی؟ پہلوں والوں پہ تو کچھ فرض تھا یا نہیں فرض تھا؟ یہ سب کام ان کے بھی کرنے والے تھے, اور ان کو کرنا چاہیے تھا, ان کو بھی اپنے فرض کو پہچاننا چاہیے تھا. لیکن اب اپنا کیا کہیں, وہ بڑھ چڑھ کے آج باتیں بھی وہی کر رہے ہیں جو اس ملک کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو بیڑا غرق کر گئے ہیں, وہ آج بڑھ چڑھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر جو آپ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو بیچ میں جو نووارد ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنا روز دبا کے جھوٹ بولتے ہیں, دھرنے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں.
الیکشن ہار جاتے ہیں الحمدللہ، کل بھی ہار گئے ہیں۔ اللہ نے کل بھی ان کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک الیکشنوں میں 8,000 کی لیڈ سے ہم جیتے تھے 2013 کے الیکشن، اسی سیٹ پر 8,000 کی لیڈ تھی ہماری 2013 میں۔ آج ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا، اس کے باوجود وہ ایک پارٹی جو ہے وہ 22-23,000 کی مارجن سے ہار گئی ہے۔ سیکھو، اللہ سے ڈرو، بڑے بول بولنا چھوڑو، تہمت بازی ختم کرو، یہ روز روز کے جھوٹ بولنا ختم کرو، الزام تراشی کی سیاست کو ختم کرو۔ یہ الزام تراشی کی سیاست اگر ختم نہیں کرو گے، اسی طرح سے تم بھی ختم ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ پھر میدان میں پاکستان مسلم لیگ نون رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آگے والے اتنی تالیاں بجا رہے ہیں، کو پچھلے والے بھی تالیاں بجائیں بھائی۔ سوئے تو نہیں ہوئے تھے آپ، جو اب اٹھے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔